السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر اجلاس اور ناظم اسٹیج حضرت مولانا ظہیر احمد صاحب ندوی حفظہ اللہ، اس عظیم الشان کانفرنس کے روح رواں حضرت مولانا صادق الاسلام صاحب حفظہ اللہ، جامعہ سراج العلوم جسوہ ڈاگا، علی پور دوار، ویسٹ بنگال کے ذمہ داران، اراکین، صدر اور متعاونین، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں جو جامعہ سراج العلوم کے زیر اہتمام بتاریخ 20 دسمبر سن 2025 عیسوی کو اس حسین اور خوبصورت سے پنڈال میں منعقد ہوا ہے، اس اجلاس میں آپ حضرات کی خدمت میں بہت دور سے اللہ اور اس کے رسول کے کچھ پیغامات، کچھ احکامات، کچھ نصیحتیں جو ہمیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی فائدہ پہنچانے والی ہیں، نفع بخش ہیں، جو ہماری تمام بیماریوں، پریشانیوں، دکھوں، الجھنوں، غموں کا، علموں کا مداوا ہیں، علاج ہیں، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو، ہمارے آل اولاد، بیوی بچوں کی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائے، ہمارے دوست احباب اور اعزاء اقارب سب کی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کے اندر داخل ہوں اور جو نصیحتیں اور جو باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے بعد اپنے ان احباب کا مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے مجھ طالب علم کو یہ موقع دیا کہ آج بھارت کی سرحد جس کے قریب بھوٹان بھی ہے، سکم بھی ہے، اور اس کے وہ اسٹیٹس آسام اور دیگر ادھر بنگلہ دیش بھی ایک ملک بغل میں ہے، اتنی دور آ کر میں اپنے مسلمان بھائیوں کے یہ نورانی چہرے اور بالخصوص اپنے اہل حدیث کے نوجوانوں کے بزرگوں کے یہ چہرے میں مشاہدہ کر رہا ہوں۔ میں ان سب کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے مجھے دعوت دی اور میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب حاضرین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ ملاقاتیں اور یہ زیارتیں ہمارے مقدر میں بار بار ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں حاضر ہونے کی اس طرح اللہ اس کے رسول کی باتوں کی سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، جامعہ سراج العلوم جسواں ڈانگا ایک علمی مرکز، اور آپ کے لیے اس اندھیری رات میں ایک جہالت کے اس تاریک اور تند و تاریک ماحول میں ایک انتہائی روشن چراغ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو ایک ادارہ اور اس سے منسلک علماء کو آپ حضرات کی خدمت کے لیے رکھا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے رکھا ہے۔ یقین مانیے کہ انہی مسجدوں اور انہی اداروں کے قائم ہونے کی رہنے کی وجہ سے یوں سمجھیے کہ اسلام کی روح زندہ ہے اور باقی ہے۔ جس دن یہ ادارے، یہ مسجدیں مٹا دی گئیں اور مٹائی جا رہی ہیں جس تیزی کے ساتھ، مشکل تو یہ ہے کہ شیطانوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، شیطان اس بات کو سمجھ گیا کہ جب تک یہ مساجد رہیں گے اور ان سے ان کا روحانی تعلق رہے گا، ان کی شب و روز کی حاضری رہے گی اپنے آپ کو مسلمان کہنے اور کہلانے والوں کی، اور جب سے یہ مدارس رہیں گے تب تک ہمارا کوئی داؤ پیچ مکر و فریب نہیں چل سکتا۔ تو اس نے ہمارے جڑ پر پرہار کرنے کی کوشش کی اور ہمیں اپنے جڑوں سے بیگانہ کرنے کے لیے مختلف انداز سے ہیلے بہانے مکر و فریب کر کے ہمیں اپنے مرکز سے، اپنے ان بنیادوں سے دور کرتا جا رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی، لیکن آج ہم مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی، نہ جانے کب آئے گی۔ مٹائے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، مدارس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، مساجد کے اوپر بھی جناب علی انہیں بھی ڈھایا جا رہا ہے، وہ تاریخی ہوں، وہ سرکاری ہوں یا پرائیویٹ ہوں، المہم کسی نہ کسی بہانے سے ان تمام سب مراکز کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ دشمن کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب تک اس روئے زمین پر مسجدیں قائم رہیں گی، مدرسے قائم رہیں گے، علماء موجود رہیں گے، تب تک ہمارا کوئی کسبل نہیں چل سکتا، تب تک ہمارا کوئی ہیلا بہانہ یا ہماری کوئی جد و جہد، ہماری کوئی محنت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ابھی وقت ہے، آپ کے پڑوس میں آسام کے مناظر ہونے چاہیے جہاں رات کے اندھیرے میں اور دن کے اجالے میں بھی ہمیشہ مسلمانوں کو تحت بالا کرنے کی جد و جہد جاری اور ساری ہے۔ آپ کے پڑوس میں اتر پردیش ہے جہاں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی بھرپور جد و جہد اور کوششیں جاری ہیں، اور
دوسرے اسٹیٹوں کے اندر دھیرے دھیرے اس طرح سے یہ شیاطین اپنے بالوں پر لے کر اور اپنے ان مکر و فریب کے جال کو ڈال کر برباد کرنے کے چکر میں ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. ہم اپنے جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کر آپ بھائیوں کو، بہنوں کو، باپوں کو، ماؤں کو بیدار کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم جگا رہے ہیں کہ ابھی وقت ہے. چوروں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر رکھا ہے. آپ اور ہم کتنے دن تک زندہ رہیں گے؟ ایک دن ختم ہو جائیں گے. ہماری آنے والی نسلیں اللہ کو بھول جائیں گی. ہم جن اولاد صالح کی دعا کر رہے ہیں کہ رب حبلی من الصالحین، اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما، جن اولاد کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ سے سفارشیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ اولاد اگر ہم نے اس کی پرواہ نہ کی تو یہ اللہ سے دور ہو جائے گی. ہماری مائیں بہنیں دور ہو جائیں گی. نہ دین ہوگا نہ دنیا ہوگی. یاد رکھو، بغیر اسلام کے، بغیر دین اسلام کے اس دنیا میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے. حیوانوں کی زندگی ہے. اگر اسلام اس دنیا سے نکال دیا جائے تو یقین مانیے قیامت آ جائے گی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، ہم بیدار ہوں، ہم اپنے چھوٹے موٹے اداروں کو بڑا بنانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں. اور سب سے پہلی تعلیم اسلام کی تعلیم ہو، دین اسلام کی تعلیم. اپنے ان مکاتب کو، مدرسوں کو، جو چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں، ہم ان کو 2 روٹی کھانے کے بجائے 1.5 روٹی کھائیں. آدھی روٹی اس مدرسے کو دیں، امام کو دیں، مؤذن کو دیں، علماء کو دیں. ان کو اپنی جیب سے کمائی ہوئی دولتوں میں ان کا حصہ مقرر کریں کہ یہ ہمارے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم بتاتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے ایمان اور عقیدے درست کرتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتے ہیں، یہ ام المومن عائشہ صدیقہ کی سیرت بتاتے ہیں، یہ ازواج مطہرات کی سیرت، صحابیات کی سیرت بتاتے ہیں، یہ تابعین، تبع تابعین، محدثین، ان کی سیرتوں کو بتاتے ہیں، ائمہ کی سیرتوں کو بتاتے ہیں. الغرض حلال اور حرام کا فرق بتلاتے ہیں. یہ تمام سب چیزیں یہ علماء بتاتے ہیں. یہ جس دن نہیں رہیں گے اس دن یاد رکھیے ہلاک و برباد کر دیے جائیں. عزیزان گرامی، اس طرح کے جلسے جہاں پہ آج ہم کو بھرپور ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری کانوں پہ جون تک نہیں رہی تھی. پروگرام کب سے چل رہا ہے اور لوگ بازاروں میں، مارکیٹوں میں، میلوں کے اندر گھوم رہے ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ یہاں جو دولت اور نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، نبی کی جو وراثت بٹ رہی ہے، اس وراثت کو لوٹنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ماؤں بہنوں کو بھی اور مردوں کو اللہ پلٹ کرانے کی توفیق عطا فرمائے. بولو آمین. عزیزان گرامی، تو یہ مدرسہ سراج العلوم، اس کی خدمت کرنا، اس کو اپنے خون سے سینچنا، اپنی گاڑھی کمائیاں ان میں صرف کرنا، اور ایک بہترین مکتب پہلی جماعت سے لے کر 5ویں جماعت تک قائم کرنا. یہ عہد کیجئے آج کے اس اجلاس میں، جو 25واں اجلاس ہے غالباً اس جسواں ڈانگا کے اس مدرسے کا 25واں اجلاس ہے، لیکن اس کی حالت دیکھ کر کے رونا آتا ہے، افسوس ہوتا ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ لڑکیوں کا کوئی ادارہ اس میں موجود نہیں ہے، لڑکیوں کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا، عورتوں کے لیے کوئی تعلیم کا بندوبست نہیں کیا. عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو مسجد بنائی تھی، جسے ہم مسجد نبوی کہتے ہیں، آپ اس کے کاریکرم کو دیکھیے، اس کے پروگراموں کو دیکھیے تو آپ دانتوں تلے انگلی دبائیں گے کہ اس زمانے میں جبکہ اتنے وسائل نہیں تھے، یہ ذرائع نہیں تھے، یہ روشنیاں نہیں تھیں، جناب علی یہ روشنیاں نہیں تھیں، گھر کے اندر نبی کے بھی چراغ نہیں جلتے تھے. اللہ کے نبی کی جب وفات ہوئی، ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے پڑوسن سے تیل منگایا اور دیا جلایا، تب جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر مبارک روشن ہوا. آج تو ہمارے باتھ روم، ٹوائلٹ، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے، ماشاءاللہ نور سے، روشنیوں سے جگمگا رہے ہیں. وہاں تو حجر نبی بھی روشنی بھی نہیں تھی، وہاں پہ یہ عالم تھا. اس کے باوجود بھی اسی مسجد نبوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا مرکز، سینٹر بنایا، اور وہاں سے جناب علی جو تعلیم و تربیت کا چشمہ پھوٹا اور جو روشنی پھوٹی،
چہارتانگے عالم میں وہ روشنی پھیل گئی پوری دنیا میں، اور آج تک، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے تمام مکر و فریب کی چادروں کو پھاڑتے ہوئے انشاءاللہ قیامت تک یہ روشنی پھیلتی رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ کیسے پھیلے گی؟ ہمیں اور آپ کو محنت کرنا پڑے گی، آپ کو مال و دولت خرچ کرنا پڑیں گے، ہم کو مال و دولت خرچ کرنا پڑیں گے۔ صاحب علم والا جو ہے وہ بیچارہ کھیتی کرے گا، بکری چرائے گا، بھینس چرائے گا، گائے چرائے گا، یا مزدوری کرے گا، تو آپ کے بچوں کو پڑھائے گا کون؟ اس لیے ڈیوٹیاں ہیں، کوئی پڑھانے والا ہونا چاہیے، کوئی محنت کرنے والا ہونا چاہیے، کوئی مزدوری کرنے والا ہونا۔ اللہ نے پانچوں انگلیوں کو برابر نہیں رکھا ہے، بلکہ اس پانچوں انگلیوں میں، بلکہ دونوں ہاتھوں میں کوئی ہاتھ ہے جو سب سے زیادہ کام کرتا ہے، لیکن کوئی ہاتھ موقع بموقع کام کرتا ہے، دونوں ہاتھ بیک وقت کام نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ اس میں کس ہاتھ سے محنت لی جاتی ہے آپ بتائیے؟ ان دونوں ہاتھوں میں بولو، کون سے ہاتھ میں؟ داہنے ہاتھ۔ یہ بیچارے نے کبھی شکوہ نہیں کیا اس بائیں سے کہ تو تو بیٹھا رہتا ہے، تو تو بس ایک خاص موقع پر تجھے کام میں استعمال کیا جاتا ہے، باقی جو ہے نہیں محنت کرتا ہوں، اس لیے اب میں کبھی نہیں محنت کروں گا، تو ہی کر لے، ایسا تو یہ ہاتھ نہیں بولتا۔ یہ دونوں ہاتھ ملتے ہیں تب جا کے کوئی کام بنتا ہے۔ اسی طرح سے آپ ہیں اور ایک طرف علماء ہیں، طلبہ ہیں، دونوں ملیں گے تب جا کر کے دین اسلام، ہمارا مقصد زندگی جو ہے اس کو ہمیں سمجھ کر کے تب جا کر کے وہ مقصد زندگی پورا ہوگا۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ میری بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت بالکل بڑے ہی سستے اور بڑے ہی سست الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، لفظوں کو میں شبدوں کو بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں ہماری بات آ جائے۔ میں جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ میسج آپ کے دل کے اندر اتر جائے۔ یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات ہیں، اللہ انہیں قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج عمل کی کمی، تو عزیزان محترم یہ سراج العلوم ہے، آپ کا ادارہ، اس کے اندر دامے درمے قدمے سخنے ہر طرح کے صدقات، خیرات، عشر، زکوٰۃ سب کچھ آپ کو دیجئے اس کے اندر، تاکہ یہاں سے آپ کا یہ علاقہ کی، اس علاقے کے لڑکے لڑکیاں سارے کے سارے علم کی دولت سے آراستہ اور پیراستہ ہوں، اسلام جگمگائے، کیونکہ اسلام کے بغیر کوئی خیر اور بھلائی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے یہ زمین کو باقی رکھا ہے، آپ کی وجہ سے آسمان باقی ہے، سورج باقی ہے، چاند باقی ہے۔ یہ جو آج اللہ کا کھا کے غرا رہا ہے، شیطان جو بلبلا رہا ہے، جو ناچ رہا ہے، جو اسلام کا نام سننا جو گوارا نہیں کر رہا، وہ چاہے کوئی حاکم ہو، حکمران ہو، کوئی بھی ہو، آج جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں پورے بھارت کے اندر، جو بے قراریاں، بے چینیاں جو آپ دیکھ رہے ہو، محسوس کر رہے ہو، ہر آدمی محسوس کر رہا ہے، لیکن وہ مجبور ہے، کرے تو کیا کرے بیچارہ، کیونکہ یہاں تو سارے کے زبانوں پہ پہرے ہیں، ہاتھوں میں پہرے ہیں، ہر جگہ۔ پہلے وہ تن کے گورے من کے کالوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا تھا، اب یہ دونوں کالوں نے ہمیں بربادی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ جو تن کے بھی کالے ہیں، من کے بھی کالے ہیں، یہ کالے چور تھے، وہ گورے تھے، یہ کالے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کالوں کو ہلا کو برباد فرمائے، بولو آمین۔ جی اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا، اتنا تو ہم اللہ سے کر سکتے ہیں کہ اللہ جو ہمارے اوپر ظلم کریں، جو ہمارے بھائیوں پہ ظلم کریں، جو ہماری بہنوں پہ ظلم کریں، اللہ جو تیرے دین کو مٹانے کی کوشش کریں، اللہ ان کی نسلوں کو برباد کر، بولو آمین۔ اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا، اللہ ان کو قہر کی بجلیاں نازل فرمائے، زمین سے زلزلے اللہ ان کے اوپر نازل فرمائے۔ جو لوگ بھی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کریں، اللہ انہیں اس دنیا سے برباد کر دے۔ جو ہمارے اداروں، ہمارے مدرسوں، ہماری مسجدوں، ہمارے مرکزوں کو ٹارگٹ بنا کر کے اور ہم کو ہلاک و برباد کرنے کی نیت سے جو لوگ کوششیں میں ہیں اور ہمیں تتر بتر کر رہے ہیں، ہمارے اوپر مختلف قسم کے قوانین بنا کر ناجائز طریقے سے جھوٹ بول کر کے، اے اللہ جو لوگ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے مکر و قید کو انہی کے اوپر لوٹا دے مولا، اور انہیں دنیا کے اندر نیست و باب نابود فرما دے مولا، آمین یا رب العالمین۔ ہم یہ دعا کرتے رہیں ہمیشہ، چونکہ نہیں یہ کوئی، اس لیے یہ بھی ضروری ہے، خیر یہ اللہ کی سرزمین ہے، ہم ہیں، یہ بات یاد رکھو میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اور میری ماؤں، اور میری بہنوں، اور میری بیٹیوں، سب لوگ غور سے، علماء ہوں، عوام ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ بات اچھی طرح سے اپنے دماغوں میں بٹھا لو
کہ ایک کلمہ پڑھنے والے کی وجہ سے یہ سورج اور چاند باقی ہیں۔ آپ وہ شخصیت ہیں جس کے صدقے میں یہ سارے، جن کو ناز اور فخر ہے اپنے حکومتوں پر پوری دنیا کے اندر، اپنی طاقتوں پر، یہ سارے کے سارے آپ کی وجہ سے جی رہے ہیں، آپ کی وجہ سے کھا رہے ہیں۔ آپ کوئی معمولی نہیں ہیں، اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھو۔ ہم غریب ہیں، ہم مزدور ہیں، ہم قلاش ہیں، ہم فقیر ہیں، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے، ہمارے پیروں میں جوتے چپل نہیں، ہمارے سروں پہ ٹوپیاں نہیں، ہمارے کندھوں پہ رومال نہیں۔ کیا ہوا؟ ہم غریب سے ہی، فقیر سے ہی، قلاش سے ہی، لیکن جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ ہم جس کے غلام ہیں وہ کون ہے؟ بولو، اللہ مالک الملک۔ ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے آپ اس کے غلام ہیں، آپ اس کے غلام ہیں، تو وہ کیسا ہے جس نے اپنے غلاموں کو اتنا مسکین بنا کے رکھا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ بولو، آپ کا کیا جواب ہوگا؟ ہے ہمیں سوچنا پڑے گا، اور سوچنا نہیں، جو چیز عیاں ہو، ظاہر ہو، اسے بیان کیا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو، اور دنیا والے بچے چپ رہو، خاموش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک جو خطبہ جمعہ ہوتا ہے نا، اس کے اخیر میں تمام امام کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى والیتامى، کہ اللہ کا حکم ہے کہ عدل قائم کرو، احسان کرو۔ جناب اللہ نے اس دنیا کو عدل پہ قائم و دائم رکھا ہے، انصاف اللہ تبارک تعالیٰ کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ نے ہمارے ساتھ بھی انصاف کیا۔ آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی، آپ کے بنگلہ میں بھی یہ کہاوت ہوگی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، جانتے ہیں؟ بس جواب مل گیا۔ اللہ نے ہمیں غریب و فقیر نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم کے اندر اور نبی کے ذریعے سے وہ ایسے ایسے فارمولے اور ایسے ایسے عظمتوں کے، رفتوں کے، بلندیوں کے، دولتوں کے، برکتوں کے حاصل کرنے کے لیے ایسے ایسے نسخے بیان کیے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر آج ہم ان نسخوں کو اپنا لیں تو ہم پوری دنیا کے بادشاہ بنا لیے جائیں۔ اور بادشاہ بننا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یا بہت بڑی عظمت کی بادشاہ بننا بہت بڑے عظمت کی بات نہیں ہے۔ کیا آپ یہ سمجھے بادشاہ بن گئے تو بہت بڑے ہو گئے؟ ایسی بات نہیں ہے یارو، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ آپ حاکم بن جائیں، بادشاہ بن جائیں، لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں نا، غالب نے ایک شعر کہا تھا کہ تنگ دستی ہزار ہو غالب، تنگ دستی یعنی غربت، فقیری، غریبی، تنگ دستی ہزار ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے کہ نہیں؟ آدمی کے پاس کروڑوں روپے رکھے ہوئے، لیکن بیچارے کی تندرستی صحیح، صحت نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر نے کہا تو گوشت نہیں کھا سکتا، تو مچھی نہیں کھا سکتا، تو مرغی نہیں کھا سکتا، تو روٹی بھات نہیں کھا سکتا، تو یہ نہیں کھا سکتا، تجھے کھانا کیا ہے؟ تجھے مختصر سا دودھ کا ایک کٹورے میں یا فلانی دوا تجھے بس گھول کر کے پینی ہے صبح شام۔ اب اس کو کروڑ پتی ہے، اس کے 1000 500 200 نوکر ہیں، اس کے 10 بال بچے ہیں، اس کی بیویاں ہیں، اس کے خاندان عیزہ خل، کمایا اس نے ہے، محنت اس نے کی، بیماری میں ملوث ہو گیا۔ اب یہ دولت کون کھا رہا؟ دوسرے لوگ کھا رہے ہیں، اسے کھانا نصیب۔ تو کیا فائدہ ایسی دولت سے، ایسی حکمرانی سے؟ اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ بادشاہ ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ ارے بادشاہ نہیں، بلکہ آپ کی زندگی میں، آپ کی صحت میں، آپ کے مال و دولت میں برکت کا ہونا یہ اہم ہے، زیادہ ہونا یہ اہم نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی صحت کے اندر برکت ہو، آپ کے رہائش میں برکت ہو، آپ کے بیوی بچوں میں برکت ہو، آپ کے روزیوں میں
برکت ہو، یہ بہت اہم ہے۔ تو خیر میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں ایک بات جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے مقام اور رتبے کو سمجھیے۔ آج سب سے بڑی پرابلم مسلمانوں کی اس بھارت کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنے رتبے اور مقام کو سمجھتے نہیں۔ جب وہ سمجھتے نہیں تو ان کا علاج بھی نہیں ہو پاتا اور وہ اپنا علاج خود بھی نہیں کر پاتے۔ سب سے بڑی بات تو یہ، آپ اپنے رتبے اور مقام کو سمجھیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہم ایسے غریب اور مسکین کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ پریشان ہم ہیں، غربت ہے، افلاس ہے۔ مولانا لمبی لمبی تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا، یہ ہے وہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ مسلمان ہی دیکھو مزدوری کر رہا ہے، یہ کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، بڑے ٹھنڈے دماغ سے میرے بھائیوں اور بہنوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ جو کچھ بھی کیفیت ہو رہی ہے اس کی وجہ ہمارا خود کا اپنا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، ورنہ نبی نے احادیث میں ایسے ایسے فارمولے نسخے بتائیں، آپ عمل کریں، آگے بڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، آپ کی ترقی کی راہوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں اس بات؟ غور سے بیٹھو گے، اٹھک بیٹھک کرو گے میں تقریر بند کر دوں گا۔ میری عادت یہ ہے کہ اگر کوئی جمائی میرے مجلس میں لیتا نا، میں فوراً اس کو کہتا ہوں اٹھ جا بیٹا، اٹھ جا، تو اٹھ کے جا کے منہ ہاتھ دھل کے پھرا، کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی آنکھیں بند رہیں اور منہ کھلا رہے، میں چاہتا ہوں منہ بند ہو اور کیا کھلا رہے، ہاں آنکھیں کھلی رہیں، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہماری بربادی اور ہماری تباہی کا سبب بتایا۔ ایک سبب تو یہ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما، آگے پڑھو، بما ہے، یہ ہے بیماری، یہ ہے۔ ہم ڈاکٹر ہیں، وہ ڈاکٹر نہیں، وہ آلے والے لگانے والے، معذرت کے ساتھ۔ آپ نے سنا مولانا ظہیر صاحب نے، یہ ہمارے استاذ کے داماد ہیں، اتفاق دیکھیے زندگی میں پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی، اور آپ کے سندر نگر یا سندر پور کے رہنے والے ہیں، دلیل پور سعید پور مولانا ظہیر صاحب۔ ہمارے استاد دلی کے اندر جو ہم پڑھتے تھے، عزیز عمر سلفی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے آل اولاد میں برکت دے، بولو آمین۔ آپ دعاؤں پہ آمین کہنے سے چکا کرو، اور اپنے اپنے استادوں کے لیے دعا کیا کرو، بڑی برکت کی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے سکھایا، انہوں نے پڑھایا، انہوں نے شین خواب بتایا، تو آج آپ کی خدمت کو گزارش کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے بھی صدقے جائیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو یہ ان کے داماد ہیں، آج اتفاق سے ملاقات ہوئی ظہیر صاحب ندوی سے، تو ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو تم اپنی تباہی بربادی جو تم دیکھ رہے ہو، اس کا سبب میں نہیں، اس کا سبب آپ خود ہیں۔ یہ بندوں کی شرارتیں، بما کسبت ایدی الناس، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ نے ترجمہ القرآن میں اس کا ترجمہ کیا ہے، لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں، فلانی کمائیاں، یہ جلدی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فریڈم فائٹرز ہمارے بھارت کے پہلے کون سے تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد بولو، پہلے کون تھے؟ منسٹروں میں کون سی منسٹری پہ تھے وہ؟ شکشا منتری تھے۔ کیا تھے وہ؟ پہلے بھارت کے آزاد ہونے کے بعد پہلے شکشا منتری تھے، وزیر تعلیم تھے، ایجوکیشن منسٹر تھے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جن کی شخصیت یہ تھی کہ جب وہ کار سے اترنا چاہتے تھے تو نہرو اور گاندھی دونوں کھڑے ہو کر کار کا دروازہ کھولتے تھے۔ وہ تھے مولانا ابوالکلام آزاد، اہل الحدیث سلفی، ہمارے اوراب کے روحانی باپ تھے وہ، جن کی اولاد آج تعلیم سے بیگانہ ہے، جن کے باپ داداؤں کی توتیاں بولتی تھیں کہ انگریز آ کر کے بیٹھ کر انگریزی میں بات کر رہا ہے، مولانا اردو میں بات کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کو انگریزی بھی آتی ہے تو آپ کیوں نہیں انگریزی میں بات کرتے؟ تو آپ نے کہا کہ میں اپنے معیار سے نیچے اتر کر کیسے بات کروں؟ اس کو چاہیے تھا کہ وہ اردو میں بات کرے، میں کیوں انگریزی میں بات کروں؟
یہ تھے مولانا ابو کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے روحانی مربی بھی تھے اور دنیاوی طور پر وہ ایجوکیشن منسٹر بھی تھے۔ یہ آپ جو چند پھائیں پھائیں کرنے والے بلے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، جانور حیوانات، یہ سب تو خیر ان کے اوپر کوئی بات کرنا بھی اپنی توہین ہے۔ تو خیر انہوں نے ترجمہ کیا ترجمہ القرآن میں کہ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے یہ فتنہ و فساد دنیا کے اندر برپا ہے۔ ہم مسلمانوں کی جو یہ حالت ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اور ایک یہ فرمایا وَلَكِنْ كَانُوا بِأَنفُسِهِمْ يَظْلِمُونَ، لوگ خود اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، اپنی بدکاریوں اور اپنی بے عملیوں کی وجہ سے خود اپنی تباہیاں اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ تو آپ کسی کو اگر آپ پوچھے کہ آپ کا اللہ اتنا بڑا ہے اور آپ کا اللہ اس اللہ کی آواز کرتے ہیں، تو آپ کی حالت ایسی کیوں ہے؟ تو ان سے کہیے ہماری حالت اس لیے ہے کہ ہم اپنے اللہ کے حکم کے فرمانبردار نہیں ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ اگر ہم مکمل اس کی غلامی کریں، مکمل طریقے سے اس کی فرمانبرداری کریں، تو یقیناً ہمارے اوپر بھی وہ اللہ مہربان ہوگا۔ اور جیسے ایک مالک ایک آقا، ایک مالک اپنے غلام سے خوش ہو کر کے سب کچھ دیتا ہے، ایسے ہی وہ اللہ بھی ہم کو دے گا۔ اور نمبر ایک، نمبر دو، ہمیں بھارت میں ہم اس طرح سے ہیں، لیکن ذرا ہمارے اڑوس پڑوس میں دیکھیے، مملکت سعودی عربیہ کو دیکھ لیجئے، آسمان سے برکتوں کی برکھا برس رہی ہے، تو زمین سے زمین اپنے خزانے اگل رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں پر صرف ہم ہی نہیں، دنیا کے بہت سارے ممالک سے غیر مسلم وہاں جا کر کے روزیاں کماتے ہیں، نوٹ حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے بھارت کے کروڑ کروڑ ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، سب جا کر کے وہاں نوکری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور بڑی عزت سے کرتے ہیں، پیسے کما کما کے لا کے ہمارے بھارت کے بینکوں میں بھرتے ہیں، وہ دولت میں اضافہ کرتے ہیں۔ ناشکرے جو ہوتے ہیں، جو اپنے باپ کا نہیں ہوا، وہ تمہارا ہمارا کیسے کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا، جس نے کھلایا پلایا، جب وہ اسی کو نہیں مانتے تو تم کو ہم کو کیا مانیں گے؟ ایسے حیوان اللہ تعالیٰ نے اسی لیے شرک سے منع فرمایا۔ کیوں؟ مشرک جو ہوتا ہے وہ جانور، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانور ہوتے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ مشرک جانتے کس کو کہتے ہیں؟ مشرک پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو یہی سبب ہے، ہمیں اپنے دین کے بارے میں وہ نالج ہے ہی نہیں۔ آپ کو جواب دینا چاہیے، بولنا چاہیے، ہاں مشرک یہ ہوتا ہے، موحد یہ ہوتا ہے۔ ابھی میں نے پوچھا آپ کو کہ آگے بڑھو، قرآن آپ پڑھتے نہیں، قرآن پڑھو اور ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ اللہ کا فضل ہے کہ مملکت سعودی عربیہ نے بنگلہ میں بھی ترجمہ قرآن چھاپا ہوا، پوری دنیا کی زبان میں اللہ کے فضل سے قرآن کریم موجود ہے، تو اس کو پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سب سے پہلے ناظرہ قرآن پڑھاؤ۔ یہ مدرسے مکتب اسی لیے قائم ہے، ان کو گھر میں سونے مت دو، فجر کی نماز پڑھاؤ، فجر کی نماز کے بعد فوراً ان کو مولوی صاحب کے مکتب میں پہنچاؤ کہ جاؤ وہاں جا کر کے قرآن پڑھو۔ خود بھی اگر نہیں آتا، آپ بڈھے ہو گئے پھر بھی، آپ بوڑھیاں ہو گئی تو بھی، اور ہماری وہ عورتیں، ہماری وہ بچیاں جو قرآن جانتی ہیں، جو پڑھنا جانتی ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جتنی بھی بوڑھی عورتیں جن کو تحیات نہیں معلوم ہے، سورہ فاتحہ نہیں معلوم ہے، ان کو سکھائیں۔ اذان ہوتی ہے تو ہماری یہ مائیں بہنیں احترام سے اپنے روپٹے سروں کے اوپر ڈالتی ہیں، بھلے وہ دن بھر بغیر روپٹے کے ہیں، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی ہے فوراً روپٹے سر پہ ڈالتی ہیں۔ کیوں؟ انہیں احترام ہے، ان کی عزت ہے، لیکن وہ بیچاریاں سورہ فاتحہ ان کو نہیں آتا ہے، ان کو اتحیات نہیں آتی۔ اب نہ جانے کتنے مرد ہیں، اللہ کی قسم اگر میں کھڑا کر کے پوچھوں تو اس میں بہت کم لوگ ہوں گے جنہیں اتحیات یاد ہوگی، اکثر ایسے ہوں گے جنہیں اتحیات بھی یاد نہیں، سورہ فاتحہ بھی صحیح ڈھنگ سے آتی۔ تو بتاؤ نماز کیا پڑھیں گے آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ ہم لمبی لمبی تقریریں کر کے چلے جائیں گے، کیا فائدہ اس کا؟ کیا فائدہ اس کا؟ اس لیے یہ جلسے جو ہوتے ہیں نا، یہ کانفرنسیں جو ہوتی ہیں، اس کے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، آپ کو بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے۔ اٹھو، تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ آپ کو قرآن نہیں آتا، قرآن آج ہی سے تہیہ کرو کہ ہم 100 200 500 روپیہ دے کر مولوی صاحب کو اپنے گھر کے اندر ہم قرآن سیکھیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے، بھلے ترجمہ نہیں معلوم ہے، بغیر ترجمے کے پڑھیں، یاد کریں گے، سورہ فاتحہ یاد کریں گے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یا ہمارے بھائی جنہیں سورہ فاتحہ یاد ہے، اپنے باپ کو، اپنے دادا کو، اپنے بزرگوں کو جنہیں بیچاروں کو نہیں آتا، جو کما کما کے
پال پوس کر کے اپنے بچوں کو کے لیے انہوں نے تعلیم چھوڑ دی. ان کو سکھائیے آپ اس عمر کے اندر, تاکہ وہ سیکھنے کے بعد مطلب نماز تو ٹھیک سے پڑھ سکے, جان تو سکے. یہ بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب تاج نبوت سے جب آپ کو نبی بنایا تو کیا فرمایا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی, آپ سب سے پہلے اللہ کا علم حاصل کیجیے. اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا, یہ قرآن دیجیے مولانا, یہ قرآن کریم جب نازل فرمایا, یہ قرآن جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے, جو ہمارے سروں کا تاج ہے, اس کا حق صرف چوبنے چاٹنے سے ادا نہیں ہوگا. یا اس کا حق نہیں ادا ہوگا کہ آپ کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کروائیں, کوئی پیدا ہوا تو قرآن خوانی کروائیں, کوئی دکان مکان کے برکت کے لیے مولوی صاحب کو یا حافظ جی کو بلا کر کے سپارے پڑھوائیں. یہ اس کا حق نہیں ہے. یا کوئی تعویذ گنڈا پلیتا اس کو پھاڑ پھاڑ کر کے یا لکھ کر کے الٹا سیدھا تعویذ لٹکائیں, بچوں کے گلے میں لٹکوائیں, حمل کے عورتوں کے اندر لٹکوائیں, بھینس کے اندر باندھیں, گائے کے اندر باندھیں. یہ قرآن کا حق نہیں ہے. قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے, اس کو یاد کیا جائے. اس کے اندر جو پیغام ہے, جو اللہ نے آپ کو میسج دیا ہے اپنے رب کا, یہ پیغام اس کے اندر پڑھا جائے, سیکھا جائے. اللہ نے ہم کو کیا فرمایا, کیا کیا باتیں بتائی. اس لیے یہ قرآن آیا ہے, اس لیے کہ سجا کے طاقوں کے اندر رکھیں, جب مر جائیں تو جا کر کے قرآن خوانی کروائیں. جیسے کہ آج بہت سارے مسلمان اس بیماری کے اندر ملوث ہے کہ نہیں؟ سنے ہو, دیکھے ہو کبھی قرآن خوانی کرتے کرواتے, کرتے کہ نہیں کرتے؟ بدعت ہے, یہ حرام ہے. یہ خود پڑھتا نہیں, مولوی صاحب سے پڑھوا کر کے نیکیاں لے رہا ہے. یہ تو ایسے ہی ہوا, خود بھوکا آدمی خود نہ کھائے, دوسروں سے کہے تو کھا, میرے پیٹ میں جائے گا. ایسا ہوتا ہے کبھی؟ اس میں اس کو عقل آ جاتی ہے. آپ کو نہیں کھلائے گا, خود پہلے کھائے گا, چاہے آپ بھوکے مر جائے بعد میں دے گا. پڑھیں ہم اور ثواب پہنچے کس کو؟ ارے بھائی, یہ اس شکل میں ہو سکتا ہے جب آپ کا بیٹا پڑھے, جب آپ کی بیٹی پڑھے, جس کو آپ نے سکھایا ہے, پڑھایا ہے, تب اس کے پڑھنے سے آپ کو ثواب ملے. پرائے کے پڑھنے سے اس کا ثواب بولو. ہاں, یہ بدعت ہے. یہ بدعت کس کو کہتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم آپ کو, شرک بھی نہیں معلوم آپ کو. یہ بات بتاؤ, اگر آپ کو نہ معلوم ہو کہ سور کھانا حرام ہے, کئی ہوٹل میں پہنچے, ماشاءاللہ تبارک اللہ, خود سجا چربی لگے, 5 اسٹار ہوٹل میں, آپ کو پتہ ہے نہیں سور کھانا حرام ہے, لکھا ہوا ہے. میٹ آف پگ, اب یہ بھی نہیں معلوم پگ ہے کہ پگ ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ تو سمجھو گے کہ بھیا اچھا ہے. ہم جب مدینہ یونیورسٹی جا رہے تھے, ہمارے کچھ دوست, نام نہیں بتاؤں گا, آج بھی مدنی ہو گئے الحمدللہ بیچارے, تو کچھ بدماش ٹائپ کے لڑکے طلبہ تو ہوتے ہی ہیں. اب جہاز کسی وجہ سے کینسل ہو گیا, اب 5 اسٹار ہوٹل میں پہنچے. اب بھیا وہاں یہ بھی ہوا کہ ذرا سنبھال کے کھانا, یہ کافروں کا ہوٹل ہے, پتہ نہیں کیا کیا گوشت رکھا ہوا. اب کچھ لوگوں کو بھوک لگی تھی, دوڑ کے پہنچ گئے, سیدھے پیالی کٹورے اور پلیٹ لے کر کے, بفے کا سسٹم تھا. 5 اسٹار ہوٹل, اپنی مرضی سے جو دل کہے کھاؤ. اب انہوں نے اٹھانا شروع کیا تو خوب گوشت بڑا چربی والا. اب بعد میں کسی نے دیکھا, ارے یار یہ تو پگ سور کا گوشت ہے. اب ان لوگوں نے تو کھا لیا. اب بولے بے تو کھا لیے تو الٹیاں کرو اب انگلیاں ڈال کے. اب الٹی ہو کہاں رہی, کہاں سے ہوگی؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. معلوم ہوگا تو نہیں نہ کھاؤ گے, لیکن جب پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کو کیا معلوم؟ تو عزیزان گرامی, تو اس کے لیے علم حاصل کیجیے. اللہ, یہ دین جو اسلام ہے نا, یہ دین علم ہے, علم کا دین ہے. فعلم, اقرا, سب سے پہلے یہ قرآن جو ہے نا, اس قرآن کے اندر سب سے پہلا حکم جو آیا ہے, نماز کا نہیں آیا ہے, روزے کا نہیں آیا, حج کا نہیں آیا, زکوٰۃ کا نہیں آیا, کسی کا نہیں آیا. سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ بولو, اقرا. کیا کہا؟ اقرا, پڑھو. پڑھنا ایک ذریعہ ہے جانکاری, گیان حاصل کرنے کا. پڑھو گے تو آگے بڑھو گے. پڑھو, سیکھو. اور کیا پڑھو گے؟ ABCD, EFGH, I love you. ہاں, آج کل یہی پڑھائی چل رہی ہے. اور آج آپ بھی بڑے بیوقوف بن رہے ہو. پڑھا کے لڑکیاں گول ہو رہی ہیں, کوئی اس کے گھر سے بھاگ رہی ہے, کوئی اس کے گھر سے بھاگ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے عزیزوں بھائیوں؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ ایسے مر جاؤ گے, آپ کو چھوڑ دیا جائے گا؟ احسب الناس ان یترکوا وهم لا یفتنون.
کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ ایسے ہی پیدا ہوئے اور ایسے اللہ تبارک کا بغیر آزمائش کو ان کو معاف کر دے گا؟ نہیں، آپ لا الہ الا اللہ بھی کہو گے محمد، پھر بھی آپ کو آزمائے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ یہ دین اقرا پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی پڑھائی اللہ کی پڑھائی، اللہ کا علم حاصل کرو، اللہ کے دین کا علم حاصل کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی بندگی کیسے کی جائے،